وہ بچہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے, تنہا چھوڑ دیا ہے, تنہا چھوڑ دیا ہے. باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے تنہا چھوڑ دیا ہے. کیا میرے رسول کے پاس یہ ساری رودات نہیں پہنچ رہی؟ کیا میرے اللہ کے بعد یہ ساری رودات نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جب غزہ پہ نگاہ جاتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی جگر منہ کو آ جائے گا, کلیجہ منہ کو آ جائے گا صاحب. کہ کیا قیامت خیزی اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر بپا ہے, کیا قیامت خیزی کہ جو آپ تصور کر سکتے ہیں نا, جو آپ تصور کر سکتے ہیں, اس تصور کو اپنی انتہا پر لے کے جائیں. اس انتہا پر جو آپ کا تصور پہنچے گا وہاں سے سمجھ لیجئے اس ظلم و ستم کی ابتدا ہوتی ہے جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے, بیان نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ بھی رپورٹ ہو رہا ہے نا اس وقت, جو کچھ بھی, یہ ٹکڑوں میں آپ کے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں, بہت ٹکڑوں میں اطلاعات, اور بہت ہی یوں سمجھ لیجئے نپی تلی اطلاعات پہنچ رہی ہیں. جس سرزمین کے بارے میں ابھی تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہاں پر شہادتیں کتنی ہوئی ہیں, اور وہ ریکارڈ آپ کے پاس پہنچ ہی نہیں رہا, ہم تک پہنچ ہی نہیں رہا. آپ مزید تباہیوں کی کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کرتا ہے کہ وہاں پر 33,000 کے قریب یا اس سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے یہ 23 لاکھ نفوس کا مسئلہ ہے, 23 لاکھ نفوس کا مسئلہ, 2 ملین سے اوپر لوگ ہیں. اور شہادتیں جو ریکارڈڈ ہیں, جو ابھی تک ہمیں بتلائی جا رہی ہیں, یہ زیرے کے برابر نہیں ہے صاحب. آپ مان لیجئے اس بات کو, شہادتیں اس سے کئی زیادہ ہو چکی ہیں, ہو چکی ہیں. قبرستان کے قبرستان وہاں پر بن چکے ہیں, عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر ہو چکی ہیں, اور اس ملبے تلے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے, اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے معصوم بچے, معصوم بچیاں, جوان بہنیں, بزرگ بیٹیاں, ہمارے آپ کے خون, ہمارے آپ کے خون, ہمارے آپ کی امت کا حصہ جو ہے ملبے کے ڈھیر کے نیچے دب کے سو چکے, ابدی نیند سو چکے, پہنچ چکے اپنے مقام تک, اپنے فرائض ادا کر کے نکل چکے اس آزمائش اور امتحان سے جس آزمائش اور امتحان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لاگو کیا تھا. انہوں نے اون کر لیا اس آزمائش کو, نکل گئے, وہ اللہ کو راضی کر دیا انہوں نے. تو شہادتیں کتنی ہو چکی ہیں اس کے بارے میں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کتنے لوگ شہادتوں کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, بالکل بالکل کھڑے ہوئے, بس یہ شہادت ان کے سامنے کھڑی, کیونکہ اب وہاں پر انہوں نے بھوک, یوں کہیے کہ ایٹم بم گرانا شروع کر دیا ہے, بھوک کا, کہ لوگوں کو بھوکا مارا جائے, یہ لوگ کسی بھی طور سے اس سرزمین کے اوپر نہ رہیں, نکال دیا جائے ان کو یہاں سے. اور جس گریٹر اسرائیل یا پرومس لینڈ کا ہم تصور لیے بیٹھے ہیں, اس کی کمپلیشن کے لیے ہمارا پہلا اسٹیپ ہوگا, اور ببانگے دہل ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا, جو کر سکتا ہے دنیا کے اندر کر لے. دیکھ لیا انہوں نے کہ اس امت کے اندر جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا ناز کرتی تھی, اس امت کے اوپر کہ جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ناز تھا, اس امت نے جس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے اپنے کو بڑا نازا کیا تھا, آج اس امت میں کچھ بھی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں رہا. مکمل طور پہ کھوکھلی اور پلپلی ہو چکی ہے, وہ دیکھ چکے ہیں. وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب بھوک کا عذاب وہاں پر باقاعدہ جو ہے انہوں نے مسلط کر دیا ہے. آپ سوچئے تو صحیح, میں پڑھ رہا تھا 4 جنوری 2024 تک کوئی 65,000 ٹن یہ بھی ریکارڈڈ ہے, ایک اندازہ ہے, اندازہ 65,000 ٹن وہاں پر بارود برسایا جا چکا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اور ابھی میں کراس چیک کر رہا تھا اپنے اسکالر سے, تو مجھے مل نہیں رہی تھی وہ خبر, تو مجھے ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب نے بتلایا کہ تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب وہاں پر بارود برسایا جا چکا ہے ابھی تک. 1 لاکھ ٹن. آپ سوچئے, ہیروشیما ناگاساکی بھول جائیے, بھول جائیے صاحب. اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاسپٹلز وہاں پر تباہ ہو چکا. شفا ہاسپٹل کا دیکھا آپ نے کیا حال ہو, یعنی اللہ معاف کرے, جانوروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. سہونی کر رہے ہیں وہاں پر, کر رہے ہیں, اور اس پہ وہ باقاعدہ ناچ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں. لاشیں باہر بکھری پڑی ہیں, دفنانے کا انتظام نہیں ہے. زمین ہے لیکن دفنانے کا انتظام نہیں ہے. جانور بھمبوڑ رہے ہیں لاشوں کو, بھمبوڑ رہے ہیں باقاعدہ. کتے بلیاں وہاں پر انسانی لاشوں, مسلمانوں کی لاشوں کو بھمبوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہاں. اور ہم یہاں پر چرغے بھمبوڑ رہے ہیں, افطار بھمبوڑ رہے ہیں, سحری بھمبوڑ رہے ہیں, عشائیے بھمبوڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے استقبالیے بھمبوڑ رہے ہیں, افطار پارٹیز بھمبوڑ رہے ہیں, ڈنر پارٹیز بھمبوڑ رہے ہیں.
سیر پارٹیز ہم بول رہے ہیں, اجلاس ہم بول رہے ہیں, اجلاس, مذمتی اجلاس یہ نا جو اسٹیٹمنٹ, مذمتی شہادت, تو وہ کیا اسٹیٹمنٹ تھا, وہ شہادت پتہ نہیں کیا اسٹیٹمنٹ تھا, وہ جذبہ شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. نہیں چاہیے آپ کا سلام بھائی, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے آپ کا سلام. نہ دیجیے اپنی زبان کو اتنی تکلیف, نہیں چاہیے سلام آپ کا. پاکستان پہ رول کرنے والوں, نہیں چاہیے آپ کا سلام. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سرکردہ لوگوں, نہیں چاہیے آپ کا سلام. ان کو جن کا سلام چاہیے تھا وہ ان کا سلام وصول کر چکے, دے دیا قدرت نے ان کو سلام, دے دیا قدرت نے ان کو سلام, سلامی پیش کر دی قدرت نے ان کو. فرشتوں نے ان کو سلام پیش کر دیا کہ وہ قبلہ اول کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے. دے دی ملائکہ نے ان کو سلامی, اور وہ اپنے پروردگار کی راہ میں, دین اسلام کی غلامی میں, اپنے رسول کی محبت میں, اپنے رسول کے عشق میں, قبلہ اول کی محافظت میں, اس مقدس سرزمین کی محافظت میں اپنا سب کچھ لٹا کر اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہو گئے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو چکے ہیں, سرخرو ہو چکے ہیں. نہیں چاہیے ان کو آپ کی سلامی. یہ منافقانہ اسٹیٹمنٹس, یہ منافقت پر مبنی پالیسیز, یہ خود غرضیاں نہیں چاہیے ان کو. بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے, خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ جملے میرے ریکارڈ پہ رکھ لیجئے. زندگی رہی تو یاد کراؤں گا, اور مر گیا تو یاد آئیں گے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان صہیونیوں کو, ان یہودیوں کو آزمائش میں نہیں ڈالا ہے. ان کی تو پکڑ ہونی ہے, قدرت نے ان کو پکڑنا ہے, وہ تو پکڑنا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قدرت کا اپنا ایک نظام ہے, میری آپ کی وہ محتاج نہیں ہے, نہیں ہے. وہ ریپلیس کر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے چہرے کو سامنے سے جو اس کا کام نہیں کرتا. یہ امتحان میرا اور آپ کا ہے, میرا اور آپ کا امتحان ہے, ہاں میرا اور آپ کا امتحان ہے. اور قدرت حجت تمام کر رہی ہے غزہ میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کو دکھا کر. یہ ساری قیامت خیزی ہمارے سامنے ہے. قدرت حجت تمام کر رہی ہے. بار بار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. قدرت ہمیں ایک سرٹن ٹائم تک یہ دکھاتی رہے گی, حجت تمام کرے گی. اور جس دن ذہن میں رکھیے گا وہ ڈیوائن فیصلہ ہو گیا ہمارے لیے, سب کچھ پلٹ کے رکھ دے گی قدرت, سب کچھ. یہ قدرت ہمیں آزما رہی ہے, ہمیں آپ کو آزما رہی ہے, کرسی والوں کو آزما رہی ہے. اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ مت سمجھیے گا, یہ ان کی آزمائش نہیں ہے, ہماری آزمائش ہے. وہ تو اپنی آزمائشوں میں سرخرو ہو گئے اور ہو رہے ہیں. ملبے پہ بیٹھ کے جب ماں یہ کہے کہ بچے گئے, شوہر گیا, باپ گیا, ماں گئی, 3 مرتبہ ملبے کا ڈھیر گھر بنا, لیکن میں پھر بناؤں گی اور پھر لڑوں گی, ان کے جذبوں کو میں اور آپ کہاں پہنچیں گے, میں اور آپ کہاں پہنچیں گے. وہ بچی کھڑے ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کی امتی ہوں, آپ کی بیٹی ہوں. یہ امت نہیں آ رہی ہے, لیکن میں تنہا لڑوں گی. ان کے جذبوں کو آپ کیا پہنچیں گے, آپ کیا کریں گے ان کے جذبوں کے لیے. وہ بچہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے, تنہا چھوڑ دیا ہے, تنہا چھوڑ دیا ہے. باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے تنہا چھوڑ دیا ہے. کیا میرے رسول کے پاس یہ ساری رودات نہیں پہنچ رہی؟ کیا میرے اللہ کے بعد یہ ساری رودات نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے. قدرت نے مجھے آپ کو موقع دیا ہوا ہے, جب پکڑے گی, جب تنابیں کھینچیں گی, ہمیں پھر لگ پتا جائے گا کہ ہم کس خواب کی دنیا کے اندر تھے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے, وہ تنہا نہیں ہے. بھیج دے گا کسی دن ابابیل ہے, وہ بھیج دے گا, ہم دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن پھر جو ہماری پکڑ ہونی ہے نا, جو ذلت کا کوڑا ہمارے سروں کے اوپر آنا ہے, اور وہ آنا ہے, وہ آنا ہے. لکھ لیجئے میرے یہ جملے, محفوظ کر لیجئے. ذلت کا کوڑا امت مسلمہ پہ کھڑا ہوا ہے آنے کو, اور جس وقت وہ آئے گا اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کیسی تڑپ ہوگی اس وقت سرکار کی قلب میں, آپ سوچئے ذرا. گنبد خضرا کے مکین کے یہ حشر کر دیا میری امت کا. وہ بوڑھا تڑپ رہا ہے اپنی نواسے نواسیوں کو اور پوتے پوتیوں کو لے کے, یا رسول اللہ آپ کی امت نے چھوڑ دیا, آپ کی امت نے چھوڑ دیا. امت تالیاں بجا رہی, تالیاں, بس کچھ نہیں. کوڑا آئے گا, آئے گا, نہیں بچ سکتے.